آپ جن کے لیے کر رہے ہیں انہوں نے کیوں نہیں چھوڑا جی ابھی تک پارٹی کو؟ آپ نے چھوڑ دیا. ضرور ان سے سوال کیجئے گا اچھے ٹائم پہ. تو ساتھی آپ کے ہیں، ان کے لیے آپ نے دیکھیں سوال ان سے ڈائریکٹ ہے. نہیں میں نہیں کراں گا. نو سر بازوں انہی 2 نمبر ریڈی سے ہزار روپیہ لینے والوں کے ٹکٹ دے کے اگر تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں تذلیل کر دیتے ہیں، ٹماٹر پھینک دیتے ہیں، جوتا مار دیتے ہیں، برا بھلا کہہ دیتے ہیں. میں یہ چھوٹے ٹماٹر انڈے گھر سے لے کے نہیں نکلا تھا. الحمدللہ ہم ان ٹماٹروں انڈوں سے بہت آگے ہیں. آپ لوگوں کا بیانیہ یہ ہے کہ بلیک میل ہو رہے ہیں فواد چودھری سے، تو اب آپ سے بلیک میل ہو کے واپس ٹکٹ دے دیں ان کو تو پھر ٹھیک ہے. اپنے کزن کو ٹکٹ دینا یہ بلیک میل ہے. میں اپنی ذات کے لیے تو ٹکٹ نہیں مانگ رہا. لیکن مانگ تو ٹکٹ ہی رہے ہیں. کارکن ٹکٹ مانگتا ہے سر. کارکن اپنا حق مانگتا ہے، ٹکٹ نہیں مانگتا ہے. ہم نے نہیں رہنا. میرے قائد نے سکھایا ہے، میرے کپتان نے سکھایا ہے. ابھی بھی قائد ہے. آپ نے ابھی بھی قائد ہے. نہیں میں نے آپ نے جو سوال کہہ رہے ہیں میں اس کا جواب دے رہا ہوں. اسی کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں. آپ بینگ اے جرنلسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ 14 مئی کو الیکشن ہونا پاسبل ہے؟ دیکھیں نا میں الیکشن کمیشن ہے. آپ الیکشن کمیشن نہیں ہے. آپ ایک بہت اچھے ایئرز اینڈ آئیز ہیں دنیا کے. 14 مئی کو الیکشن ہو رہا ہے. پہلے اس چیز کا جواب میں جواب دیتا ہوں. نظر آتا ہے میں جواب دیتا ہوں. میں اس سوال کی بنا پر آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. اگر الیکشن نہیں ہو رہا تو پھر یہ بیوقوفانہ فیصلہ نہیں ہے کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں؟ تو آپ تو اس پہ آ جائیں کہ بھائی الیکشن ہی نہیں ہونا، جانے دیں ٹکٹ. کیوں جانے دیں جی؟ اصول کی بات ہے. ان کے آغاز میں کہا میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے کہ یہ میں نے پریس کانفرنس کرنی ہے جس میں آپ نے کہا خان صاحب آپ رانگ نمبر ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹکٹ ریورس ہو جاتا ہے تو میں دوبارہ پارٹی میں ہوں. رانگ نمبر رائٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی بات ماننے پر پارٹی کون سی ہے صاحب؟ وہی جن کو آپ چور ڈاکو کہتے رہے ہیں اب وہ فرشتے بنیں گے یا کیا کریں گے؟ کوئی نئی پارٹی بنانے عوام کی خدمت. مجھے کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف وہ 2 لفظ MNA یا MPA لگا کے ہی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ ہمیں جوائن کریں، آپ جرنلسٹ بنیں. میں ضرور آپ کے ساتھ ہوں. آپ کے بالکل میں اس چیز کے اوپر آپ کو 10 دفعہ کہتا ہوں. سیف اللہ خان نیازی صاحب، جمال انصاری صاحب، ہم نے ہر ایک شخص کو جا کے بتایا کہ یہ صاحب کو بھی بتا دیتے آپ، وہ بھی تو آپ کے بڑے قریب رہے ہیں. ان کو تو خود پتا ہے. بتایا تو اس کو جاتا ہے جس کو اچھے تعلقات بن گئے تھے بنائی رکھتے ہیں. جو بیسیکلی لوکل نہ ہو اس کو بتانا بنتا ہے. جیسا پارٹی کو آپ نے خیر آباد کہہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ خان صاحب آپ رانگ نمبر ہے. رانگ نمبر ہمیں ریفر کرتا ہے ان شخصیات پہ، ان لوگوں پہ جو فراڈ ہوتے ہیں، جنہوں نے چوری ڈکیتی کی ہوتی ہے اور خاص طور پہ پبلک ڈومین کے اندر عوام کے ساتھ نوسن بازی کرتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے رانگ نمبر. کیا یہی خیالات ہیں آپ کے عمران خان صاحب کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ آصف جٹ صاحب. میں نے جی اس دن جو پریس کانفرنس راجہ یاور کمال صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کی وہ انتہائی سوچ سمجھ کے اور کچھ ایسے پوائنٹس تھے ان کے اوپر کی جو بیسیکلی لاجیکل بنتے ہیں. لاجیکل پوائنٹ نمبر 1 کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پچھلے 10 سال سے لگاتار محنت کر رہے ہیں ایک نظریے کے اوپر، ایک سوچ کے اوپر کہ ہم کوئی تبدیلی لے کے آئیں گے. ہم اپنے اس جہلم ضلع کو کوئی بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. کس چیز کے اوپر؟ میرٹ کے اوپر نمبر 1، اور دوسرا موروثیت سے خاتمے کے لیے. اگر ہم نے موروثیت کو ہی پروان چڑھانا ہے اور اگر ہم نے میرٹ کی تذلیل کرنی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم پچھلے 10 سال سے غلط نظریے، غلط سوچ اور غلط شخص کے پیچھے چل رہے تھے. میرے خیال کے مطابق رانگ نمبر کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم نے یہ 10 سال جو محنت کی، جو ہم نے ان تمام لوگوں کو ایک نظریے کا پیغام دیا. کیونکہ بینگ اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ میں نے 3 دفعہ اس ڈسٹرکٹ کو سرو کیا. 2016 سے لے کر 2022 تک میں تقریباً آف اینڈ آن اس ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ رہا. آپ کے سامنے ہی کو تقریباً پہلی اپنی اپوائنٹمنٹ میں 5,500 اپوائنٹمنٹس کی تھی میں نے، جو اس نظریے کے اوپر لوگوں کو لے کے آیا تھا کہ آپ کو انصاف ملے گا، آپ کو اس موروثیت سے جان چھٹے گی، آپ کا میرٹ جو ہے اس کا بول بالا ہوگا. اور اس دن انتہائی دل برداشتہ ہو کر، انتہائی جو ہے وہ غم و غصے میں
وہ جو تقریر کی یا وہ جو ایک بیانیہ تھا وہ میرے دل کی آواز تھی. میں تقریریں کبھی لکھی ہوئی پڑھی ہوئی تو کبھی میں نے زندگی میں کی نہیں. میں اس چیز کا قائل ہوں کہ بات جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. کہ ہم اگر انہی نوسر بازوں, انہی 2 نمبر ریڈی سے ہزار روپیہ لینے والوں کے ٹکٹ دے کے اگر تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ہم جیسے وہ لوگ جو سیاست میں صرف اور صرف ایک نظریہ, ایک سوچ اور ایک اچھائی لے کر آئے, ان کا اس کے اندر مزید کوئی کام بنتا ہے. تو میں نے اس لیے خیر آباد کہا اس پارٹی کو, کیونکہ ہم اچھائی کے خیر خواہ ہیں, ہم موروثیت کے اگینسٹ ہیں, ہم میرٹ کے خیر خواہ ہیں. میں آپ کی گفتگو میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو تو آپ نے چھوڑ دیا ہے, پارٹی کو تو چھوڑ دیا, لیکن کچھ دل میں ابھی بھی خان صاحب کے لیے کچھ سافٹ کرنے لگتا باقی ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ خان صاحب نوسر باز ہیں, خان صاحب چور ہیں, خان صاحب نے لوگوں کے اندر پبلک ڈومین میں کوئی فراڈ کیا ہوا ہے, لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ٹکٹ چوروں کو دے دیا, انہوں نے ٹکٹ نوسر بازوں کو دے دیا. خان صاحب کے بارے میں بتائیں نا, وہ ٹکٹ والوں پہ آتے ہیں. میں نے آپ کو خان صاحب ہیں یا نہیں؟ بالکل کلیئرلی 2 ٹوک یہ چیز بتائی کہ جب آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہو, جو آپ کہہ رہے ہو اور جو آپ ایکٹ کر رہے ہو, اگر ان دونوں میں کوئی ہم آہنگی نہ ہو تو پھر آپ کو یہ الفاظ کہنے کی نوبت آتی ہے. میرے 100% آپ کے سوال کا 100% جواب میں نے ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھ کے دیا کہ اگر موروثیت کو ہی ہم نے تقویت دینی ہے, اگر آپ نے ایک ایم پی اے کو اپنے پاس بلا کے اس کا انٹرویو ڈائریکٹ کر کے آپ نے ڈائریکٹ اس کو سن کے یہ کہا, بلکہ آپ نے اس پریس کانفرنس میں راجہ یاور کمال صاحب کا یہ بیان سنا کہ آپ نے مجھے خود بلایا اور آپ نے کہا کہ میں کسی صورت میں آپ کو ضائع نہیں کروں گا. ایک سٹنگ ایم پی اے جس نے 4 سال سرو کیا, جس نے 4 سال قربانیاں دی, جس نے 4 سال آپ کے ساتھ وہ تمام وقت گزارا اور لوگوں کا نمائندہ رہا, لوگوں کو ڈیلیور کیا, تو اگر اس کو آپ بلا کے کہتے ہیں کہ جائیں جا کے اپنے الیکشن کی تیاری کریں اور پورے کے پورے پنڈی ڈویژن میں سے صرف ایک سٹنگ ایم پی اے کا سیٹ جو ہے وہ ٹکٹ چینج ہوتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ موروثیت کو تقویت ہے, یہ میرٹ کو تباہی ہے. تو پھر میں نے تو یہ کہنا ہی تھا کہ ہم اتنا عرصہ جو یہ سب چیزیں آپ سے سنتے رہے, جو آپ کے پیچھے ہم چلتے رہے, تو آپ رانگ نمبر ہے. اچھا نہیں یار, ایک تو نہیں نا ٹکٹ ہوا, شہباز گل کو بھی نہیں ٹکٹ ملا. شہباز گل صاحب تو سٹنگ ایم پی اے تھے ہی نہیں نا, وہ تو ایک اسپیشل اسسٹنٹ تھے پی ایم کے. انہوں نے تو بیسیکلی کبھی بھی الیکشن لڑا ہی نہیں, وہ الیکشن میں آئے ہی نہیں. شخصیت تو ہے, میں نے شخصیت کے ہم کبھی بھی پیروکار نہیں رہے, ہم تو پیروکار ہیں اس چیز کے جس نے ڈیلیورنس کی ہو. میں تو اس ٹکٹ کا امیدوار بھی نہیں تھا, میں نے تو اپلیکیشن دی ہی نہیں. مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ پی 25 کے امیدوار ہیں, کورنگ کینڈیڈیٹ میں بالکل کورنگ کینڈیڈیٹ میں نہیں تھا. میں اعلانیہ کہتا ہوں کہ کسی جگہ پر چودھری زاہد اختر کا نام پی 25 کے ٹکٹ کے لیے ہو اور میں نے اپنی ذات کے لیے یہ سب کچھ کیا ہو, تو میں اپنے تمام تر چیزیں واپس لیتا ہوں. اس سے پہلے 2013 میں تو تھے نا آپ. میں نے 2013 میں آزاد الیکشن لڑا چوہے صاحب جی, میں نے 2013 میں آزاد الیکشن لڑ کے 13,000 ووٹ لی. ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے کیونکہ آپ پی ٹی آئی میں پرانے ہیں, جب یہ دیکھا گیا کہ ٹکٹ جو ہیں یہ شروع سے ہی پاکستان تحریک انصاف کے اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوتے رہے, بڑے پرانے آپ کے کارکن تھے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے, چوہان صاحب, ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. پھر محمود مرزا جیلمی صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. جب ان لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیا گیا جو پہلے کے کارکن تھے, تو اس وقت تو آپ نے آواز نہیں اٹھائی. آج یاور کمال صاحب کے لیے آواز کیوں اٹھا رہے ہیں؟ میں بیسیکلی جب مرزا محمود جیلمی صاحب کو ٹکٹ ملا, میں اس وقت کسی بھی کی پوسٹ پہ نہیں تھا. میں نے تو 2014 میں پی ٹی آئی جوائن کی, میں نے اور راجہ یاور کمال صاحب نے, لیکن ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائز تو سارا نہیں ہوا نا. ایک دن میں نے اور راجہ یاور کمال صاحب نے ایک دن پی ٹی آئی جوائن کی, اور ہم دونوں نے 2013 میں آزاد الیکشن لڑا, اور ہم نے دونوں نے آزاد الیکشن لڑ کے کمبائنلی 30,000 ووٹ لیے. 17,000 ووٹ راجہ یاور کمال صاحب نے آزاد پی 24 سے لیے, اور میں نے پی 25 سے 13,000 ووٹ لیے. ہم دونوں کے آزاد حیثیت میں 30,000 جو لوگ ہیں انہوں نے ہم پہ یقین جو ہے وہ دیا, ہم پہ اعتماد کا اظہار کیا ایٹ دیٹ ٹائم. اور اب تو 10 سال ہو گئے. میں تو اس وقت پہلی دفعہ زندگی میں
سیاست میں انٹر ہوا تھا، مجھے تو ہاؤ نو بھی نہیں تھی اس پالیٹکس کی. وہ تو میں اس کے بعد جب انٹر ہوا، پھر اس کے بعد جب سیکھنا کا عمل سٹارٹ ہوا، جب ہم زندگی کے سفر میں آگے چلے، پھر ہم نے خان صاحب کے نظریے کو اپنایا، ان کی سوچ کو اپنایا، ان کے ساتھ چلے. ہم نے کہا کہ یہی پاکستان کی بہتری کر سکتے ہیں، یہی اس ملک کو بہتر راہ پہ لے کے جا سکتے ہیں ہمارے آنے والی نسل کے لیے. اور مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، ویری ٹرولی اسپیکنگ، کہ میں نے اس کے اوپر اگر کوئی پیسے لگائے، اپنا وقت لگایا، کوئی سلسلہ کیا، تو میں نے اپنی ذاتی رضامندی سے کیا. مجھے کسی نے میرے کان پہ بندوق نہیں رکھی، میرے کن پٹی پہ یہاں پہ کوئی پسٹل نہیں تھی کہ آپ یہ پیسے لگائیں. میں نے اپنی ذاتی تما سے اپنے خود خواہش کے مطابق اس ملک کی بہتری کے لیے، اپنے علاقے کی بہتری کے لیے، اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے اور اپنے آنے والی نسل کی بہتری کے لیے یہ سب کچھ کیا. نسل کی بہتری کے لیے آپ نے جب یہ آغاز کیا پاکستان تحریک انصاف کے سفر کا، 5-10 ہزار لوگوں کی شمولیت کروائی، نوجوان کو آپ نے بتایا جیلم میں کہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں، پاکستان تحریک انصاف فیوچر ہے، عمران خان اچھا بندہ ہے، عمران خان ہی بدلے گا پاکستان کو، نیا پاکستان بنائیں گے، جلسے کروائے. آپ نے ان لوگوں کو بتایا. بے شک آپ کیسے مکھن میں بال کی طرح نکل جائیں گے؟ وہ لوگ ادھر ہی ہیں، ان کو کوئی اگلا موقف بھی دینا، اب وہ کدھر جائیں؟ میں آپ کو موقف دے کے سائٹ پہ ہوا ہوں. جب میں نے یہ سب چیزیں دیکھی، اسیس کیا، اس کے بعد میں نے یہ جو پریس کانفرنس کی، اکیلے کوئی کمرے میں بیٹھ کے میں اکیلا ہی تو نہیں چھوڑ گیا، میں نے کسی کو نہیں بتایا. میں نے بتایا کہ وجہ کیا ہوئی، اور میں آج آپ کے ساتھ بھی وہی بیان کر رہا ہوں. جہاں پہ میرٹ کو توڑا جائے، جس جگہ کے اوپر موروثیت کو، جس کے ہم انتہائی خلاف تھے، اسی کو تقویت دی جائے. اور ایسا بندہ جس بندے نے اپنا لوکل یو سی کا الیکشن ہارا ہو، اس کو ٹکٹ اس بندے کے مقابلے میں دے دیا جائے جو سٹنگ ایم پی اے ہو، جس نے خان صاحب نے تو کہا ہے میں ریویو کرتا ہوں، ریویو میں جائیں، ریویو کریں نا جی. ہم تو اسی لیے آواز اٹھانے اگر کا ریویو مقصد، میں ٹکٹ واپس ان کو مل گیا تو بہت اچھی بات ہے. میں آپ بھی سمجھتا واپس ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے ریویو میں سوچیں کہ یار اچھا کام کیا ہے، یہ ریویو ہونا اسی لیے تو آواز کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ پارٹی میں آواز کیوں بلند کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ لوگ یہ دیکھیں کہ یار یہ یہاں پہ ہم کن کے نمائندے ہیں؟ ہم عوام کے نمائندے ہیں. اگر آج ہم عوام کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، اگر آج میں اس عوام کی آواز آگے تک نہیں پہنچاؤں گا، تو پھر ہم نمائندے کس چیز کے؟ اگر ہم اس عوام کی آواز نہیں بنیں گے، ان کی ٹرو ریپرزنٹیشن اوپر تک نہیں پہنچائیں گے، تو پھر ہمیں لیڈر کون کہے گا؟ پھر ہم لیڈر تو نہیں ہیں، پھر تو ہم انہی کی طرح گھر بیٹھ کے اچھی اور برائی چیزوں کو بیان کرنے والے ہیں. جیسے اگر ریویو میں خان صاحب ٹکٹ دے دیتے ہیں یاور کو، آپ واپس ہیں پارٹی میں؟ ضرور جی، خان صاحب ٹکٹ دیں یاور کمال صاحب کو، تو میں سمجھتا ہوں رانگ نمبر سے پھر رائٹ ہو جائیں گے. نہیں تو سمجھ آئے گی کہ ان کو بھی سمجھ آئی. آپ لوگوں کا بیانیہ یہ ہے کہ بلیک میل ہو رہے ہیں فواد چودھری سے، تو اب آپ سے بلیک میل ہو کے واپس ٹکٹ دے دیں ان کو، تو پھر ٹھیک ہے. بلیک میل ہونا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری گراس روٹ کے اوپر یہ ساری چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ نہ ہو، ہماری عوام میں سے نہ ہو، اگر اس حلقے کی ان لوگوں کی یہ آواز نہ ہو، تو پھر بلیک میل ہونا ہے نا. بلیک میل کرنا تو یہ ہے کہ جب آپ کی آواز بھی نہ ہو، جب آپ کا بندہ کا یہ اسٹیچر بھی نہ ہو، جب آپ کا میرٹ بھی نہ ہو، جب آپ کا جو ہے وہ موروثیت بھی آپ تقویت نہ دے رہے ہو، پھر بلیک میل کرنا ہے نا. اپنے کزن کو ٹکٹ دینا یہ بلیک میل ہے. میں اپنے لیے تو جنگ نہیں لڑ رہا چوئی صاحب، میں اپنی ذات کے لیے تو ٹکٹ نہیں مانگ رہا. آپ تو یہ دیکھیں کہ میں نے لیکن مانگ تو ٹکٹ ہی رہے ہیں. میں نے اپنے 10 سال کی محنت کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. کارکن ٹکٹ مانگتا ہے سر، کارکن اپنا حق مانگتا ہے، ٹکٹ نہیں مانگتا ہے. حق کیا ہے؟ جس کا حق بنتا ہے اس کو ملے. میں اپنے لیے حق نہیں مانگ رہا. لیڈر کے فیصلے پہ لبیک کہتا ہے سر، لیڈر ہمارا، اور آپ کہتے آئے ہیں. نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کی اپنی زبانی ہے کہ کیا ہم غلام ہیں؟ کیا میرا خیال ہے کہ یہ تو انہوں نے کہا ملک میں صرف خان صاحب تو آزاد نہیں ہیں، ہر وہ شخص جو ان کے ساتھ چل رہا ہے وہ آزاد ہے، اپنی بات کہنے کے لیے آزاد ہے. تو غلام ہم نے نہیں رہنا. میرے قائد نے سکھایا ہے، میرے کپتان نے سکھایا ہے، ابھی بھی قائد ہے، ابھی بھی قائد ہے. نہیں میں نے آپ نے جو سوال کہہ رہے ہیں میں اس کا جواب دے رہا ہوں، اسی کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا کیا کپتان ہی صرف جو ہے وہ ایک غلام نہیں ہے؟ کیا ہم بھی انہی کے سکھائے ہوئے راستے پہ چلے نا؟ ہم نے بھی انہی کو فالو کیا.
ہم بھی انہی کے ساتھ چلے. جو سب اگر ہم خاموش ہو جاتے تو ہم غلام تھے, اگر ہم اٹھ کے بولے تو ہم نے ان کے سبق کو سیکھا, ہم نے مانا, اور الحمدللہ ہم اپنی سے بھی رکھتے ہیں, ہم اپنا ووٹ بینک بھی رکھتے ہیں, ہم نے آزاد الیکشن لڑا, ہم پہلے بھی الیکشن کو کنٹیسٹ کر چکے ہیں, ہمیں طریقہ بھی آتا ہے الیکشن لڑنے کا. یہ تو موقع کی مناسبت سے بیفور ٹائم سب کمپین سٹارٹ ہے آزاد الیکشن کی, یاور کمال صاحب کی. نہیں, آپ یہ دیکھیں اس وقت تو کمپین کسی کی بھی سٹارٹ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ یہ بتا دیں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ بینگ اے جرنلسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ 14 مئی کو الیکشن ہونا پاسبل ہے؟ جو سب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں, مجھے جواب دیں, ہوگا یا نہیں, خود یا نہیں نہ کہیں. لیکن میں الیکشن کمیشن ہے. آپ الیکشن کمیشن نہیں ہے, آپ ایک بہت اچھے ایئرز اینڈ آئیز ہیں دنیا کے, آپ ان لوگوں کے ایئرز اینڈ آئیز ہیں. میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ 14 مئی کو الیکشن ہو رہا ہے, پہلے اس چیز کا جواب میں جواب دیتا ہوں, نظر آتا ہے. میں جواب دیتا ہوں. میں اس سوال کی بنا پر آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اگر الیکشن نہیں ہو رہا تو پھر یہ بیوقوفانہ فیصلہ نہیں ہے کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں, تو آپ تو اس پہ آ جائیں کہ بھائی الیکشن ہی نہیں ہونا, جانے دیں ٹکٹ. کیوں جانے دیں جی, اصول کی بات ہے. آپ مجھے پہلے سوال کا جواب دے دیں کہ 14 کو آپ کو الیکشن نظر آتا ہے. میں اس سوال کے جواب سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں آپ نے اس پروگرام کے آغاز میں کہا میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے کہ یہ میں نے پریس کانفرنس کرنی ہے, جس میں آپ نے کہا خان صاحب آپ رانگ نمبر ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹکٹ ریورس ہو جاتا ہے تو میں دوبارہ پارٹی میں ہوں. یہ کیسے؟ پھر آپ تو اپنے ہی الفاظ کے اگینسٹ چلے جائیں گے, کیونکہ آپ نے تو کہا میں نے سوچ سمجھ کے کہا ہے کہ وہ رانگ نمبر. میں نے سوچ رانگ نمبر رائٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی بات ماننے پر آپ کو وہ وجوہات بھی بتائیں کہ اگر گل صاحب کو بھی ٹکٹ دے رہے ہیں ادھر بھی رائٹ ہو جائیں گے. ایسے تو نہیں سر, مجھے گل صاحب کا نہیں پتا. آئی ایم کنسرنڈ اباؤٹ مائی ڈسٹرکٹ. میں جیلم کی بات کر رہا ہوں, میں جیلم کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, میں ان لوگوں کا نمائندہ ہوں. میں اگر ایم این اے یا ایم پی اے یا میں پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ پی ٹی آئی رہا ہوں تو میں جیلم کا رہا ہوں. میں فیصلہ آباد سے میرا کوئی کنسرن نہیں ہے, مجھے اس کو گراس روٹ کی ریئلٹی نہیں پتا. میں اوور اینڈ ابو بات کرتا ہی نہیں ہوں. میں تو وہ بات کروں گا جو اس کی ریئلٹی میرے پاس ہے, جن لوگوں کی آواز. میں تو عوام میں رہتا ہوں, میں تو ہر وقت ان لوگوں کے ساتھ, کبھی غمی میں کبھی خوشی میں ان کے ساتھ ہوں. میں کسی اور کا ریپرزنٹیٹیو نہیں ہوں, میں اس عوام کا ریپرزنٹیٹیو ہوں. اگر ان کا دل ٹوٹے گا, اگر ان کی صحیح جو ہے وہ ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی, ان کی صحیح ریپرزنٹیشن کو نہیں چنا جائے گا, تو میں تو کہوں گا کہ یہ بالکل عوام کا دل توڑا ہے اور میں ان کی آواز بن کے سامنے آؤں گا. ٹکٹ کا معاملہ چھوڑتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. اب آپ نے پارٹی کو چھوڑ دیا. ویسے 14 والا جواب تو دے دے. تو سر مجھے تو یہ لگتا ہے یہ سارے ٹکٹ جو ہے نا, نہیں الیکشن ہوگا, مجھے یہ لگتا ہے یہ ڈمی ٹکٹ. الیکشن ہوگا, ایک دفعہ پھر ٹکٹ ملے سر, الیکشن ہوگا. اس سے بات اندازہ لگا. ویسے ہی میں اندازہ کر رہا ہوں. آپ اگر دیکھیں ڈمی ٹکٹ سے مراد یہ ہے الیکشن ہی کوئی نہیں ہوتا. الیکشن نہیں ہونا. آپ یہ دیکھیں, آپ مانتے ہیں جو ایئرز اینڈ آئیز ہے اس معاشرے کے کہ یہ الیکشن نہیں ہونا, تو ہم نے کسی لالچ کے اوپر یہ نہیں کیا. ہمیں بھی پتا تھا کہ یہ الیکشن نہیں ہونے جا رہا. جو اس سیاست میں موجود ہے, ہم نے ایک اصولی آواز اٹھائی. ہم نے اس الیکشن کو لڑنے کے لیے نہیں آواز اٹھائی, ہم نے اصول کی آواز اٹھائی کہ اگر موروثیت کو تقویت دینی ہے, اگر آپ نے میرٹ کی دھجیاں اڑانی ہے, تو پھر ہماری سب محنت کا کوئی فائدہ نہیں. ظاہر ہے اب آپ سیاست تو نہیں چھوڑ سکتے نا جی. آپ کی کردار میں, جو آپ کی شخصیت میں آج آپ کی جو عزت ہے, اس میں کوئی 10 20 40 50% پاکستان تحریک انصاف کے نعروں کی وجہ سے ہے نا جی. آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے نا پاکستان تحریک انصاف. آپ سیاست تو نہیں چھوڑ سکتے. وہ جو لوگ آپ کے پیچھے ہیں, وہ جو ہمارے ہی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ لکھ رہے ہیں جو زائد نے پی ٹی آئی چھوڑ دی, ایسی نہیں چھاڑ دیتی. اب ان کو کوئی تو آپ نے اگلا لائے عمل دینا نا, تو پارٹی کون سی ہے؟ جو سب وہی جن کو آپ چور ڈاکو کہتے رہے ہیں, اب وہ فرشتے بنیں گے یا کیا کریں گے؟ کوئی نئی پارٹی بنانے. ابھی تک تو کوئی بھی فرشتہ نہ بنے گا, نہ میں کسی کو فرشتہ بنانے کا سرٹیفکیٹ دینے کا حیثیت رکھتا ہوں. ہاں, میں اس پورے نظام میں ایک سوچ لے کے آیا تھا کہ اس جیلم کو ان چوروں لٹیروں سے ہم نے آزادی دلانی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو میں سوچ کے آیا تھا مجھے اس کی تکمیل ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی. تو میں نے تمام تر ذاتی اپنا تمام تر کام, اپنا تمام تر وہ جو سلسلہ میں نے اس اپنے علاقے کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا, جو کیا تھا, اس کو سائڈ پہ رکھ کے, اپنے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید مجھے کچھ مل جائے, چپ کر کے بیٹھے رہو, شاید میرا کوئی حصہ بن جائے. میں نے ان سب چیزوں کو پیچھے رکھا, صرف عوام کی وہ اصل آواز پہنچائی اوپر تک کہ یہ میرے لوگ, یہ میرا علاقہ, یہ وہ چیز ہے جس ایم پی اے نے اتنا کام کیا, لوگوں میں رہا,
آج اگر اس کی اختلفی ہو رہی ہے تو اگر میں آواز نہیں اٹھاؤں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی. ہم ٹرو ریپرزنٹیٹیو آف دا پیپل نہیں ہیں, ہم اصل آواز اس معاشرے کی نہیں بن رہے, ہم آگے تک وہ آواز نہیں پہنچا رہے. سو میرا کسی پارٹی میں کہیں پہ کوئی جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. میں الحمدللہ میرے رب کا بہت کرم ہے کہ میں اس علاقے کی خدمت, اپنے علاقے کی خدمت بڑے اچھے طریقے سے اس سیاست کے بغیر بھی کر سکتا ہوں. میں الحمدللہ میرے رب نے مجھے سورس بہت اچھے دیے ہیں, یو نو اٹ. میرے رب کا بڑا کرم ہے, وہ مجھے رزق دے رہا ہے. میں بڑے آرام سے بڑے سکون سے اپنی زندگی کو گزار سکتا ہوں. تو صاحب یہی تو سٹیج ہوتی ہے عوام کی خدمت کرنے کی. ہم کریں گے نا. اب آپ کی عوام کی خدمت, مجھے کیا, آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف وہ 2 لفظ MNA یا MPA لگا کے ہی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ ہمیں جوائن کریں, آپ جرنلسٹ بنیں. میں ضرور آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے بالکل. میں اس چیز کے اوپر آپ کو 10 دفعہ ہاں کہتا ہوں کہ آئیں. ہر علاقے کی نمائندگی میں آپ کے ساتھ جا کے کروں گا. میں ہر یونین کاؤنسل کے مسائل آپ کے ساتھ جا کے پرابلمز کو میں خود ایڈریس کروں گا, کیونکہ میں ہر یونین کاؤنسل میں خود گیا ہوں, چاہے وہ للہ سے لے کر پنڈ متے خان تک, ہمارے پورے ڈسٹرکٹ جہلم کی کوئی بھی یونین کاؤنسل ہو, میں 1 by 1 آپ کے ساتھ جاؤں گا. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اس عوام کی آواز آگے تک پہنچنی چاہیے. اس جہلم کا حال دیکھیں, اتنا پرانا ڈسٹرکٹ ہونے کے باوجود اس میں آج دن تک کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمارے آپ DHQ کا حال دیکھ لیں, آپ ہمارے ایجوکیشن کا حال دیکھ لیں, آپ ہمارے یہاں پہ سیاحت کی کتنی بڑی اپرچونٹیز ہے, کتنا بڑا پوٹینشیل ہے اس جہلم میں. کسی نے ٹچ کیا اس کو؟ آپ ان نمائندوں کی پوزیشن دیکھ لیں کہ انہوں نے ہمارے جہلم کو کس نیج پہ لا کے کھڑا کر دیا. میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ مجھے کوئی بھی نمائندہ بنا دیں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس MPA اور MNA کے ٹیگ کی. وی آر فار بیٹر دین دس. ہم اس سے بہت بڑی سٹیج پہ. سب کیا میں یہ اخذ کروں آج کے انٹرویو سے کہ ٹکٹ کے ریورس ہونے سے آپ کا بھی ریورس ہونا ممکن ہے, اور کسی اور پارٹی میں کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ جائیں گے؟ کوئی جی, میرا اس وقت تک فائنل ورڈکٹ ہے. میرے اس وقت تک کوئی ارادہ نہیں ہے, نہ میں نے کسی کی طرف جانے کا سوچا ہے. سیاسی بیان دینا دینا کہ ابھی کوئی اندازہ, ابھی کوئی ارادہ نہیں. میں آپ کو سمپل بتا رہا ہوں, میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی بھی جماعت میں جانے کا, کسی بھی پارٹی کو جوائن کرنے کا. نہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کسی پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے چھوڑی, میں نے اصولی پوائنٹ کے اوپر چھوڑی, اور جو میں نے آپ کو بارہا بتا دیے کہ میرے پوائنٹس کیا تھے. اگر یہ غلط ہو تو میں ہر سزا کا مرتکب, اگر یہ پوائنٹ صحیح ہیں تو پھر آپ مجھے کہیں کہ آپ نے واقعی حقیقتاً ایک اصول کے اوپر اس پارٹی سے سائٹ پہ ہوئے, آپ اس نظریے سے سائٹ پہ ہوئے. نظریہ تو ہم وہ لے کے آئے تھے جو خان صاحب کی سوچ تھی. جب مجھے اس چیز کی اصلیت نہیں نظر آئی, ڈیلیورنس نہیں نظر آئی, جب ہم نے پارٹی کا کوئی ایسا ٹاپ مین جس کو ٹچ نہ کیا ہو اس ٹکٹ کے لیے, حقیقت نہ بتائی ہو, اسد عمر صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, ہم نے عامر کیانی صاحب, راجہ یاسر ہمایوں سرفراز صاحب, ہم نے کوئی ایسا کوریڈور, سیف اللہ خان نیازی صاحب, جمال انصاری صاحب, ہم نے ہر ایک شخص کو جا کے بتایا کہ یہ باجوئی صاحب کو بھی بتا دیتے آپ, وہ بھی تو آپ کے بڑے قریب رہے ہیں. ان کو تو خود پتہ ہے, بتایا تو اس کو جاتا ہے جس کو اچھے تعلقات بن گئے تھے, بنائی رکھتے ہیں. جو بیسیکلی لوکل نہ ہو اس کو بتانا بنتا ہے. جس نے یہ سارے کا سارا میدان کھڑا کیا ہو, جس نے سارے کے ساری غلاظت خود جو ہے وہ اکٹھی کی ہو, جس نے خود اس گند کو پھیلایا ہو, اس کو میں نے جا کے کیا بتانا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت PTI کا جہلم میں کیا حال ہے؟ PTI تباہی کے دیانے پہ ہے. جتنی محنت کر کے چودھری ندیم افضل بنٹی, میں نے اور باقی تمام ٹیم نے مل کے اتنے عرصے میں اس PTI کو یہاں پہ کھڑا کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ان لوگوں نے اپنے بھائی کو, اپنے کزن کو, اپنے چاچے کے پتر کو, اپنے مامے کے پتر کو, اپنے ایکس کو, وائی کو, زیڈ کو, خاندان کے اونا مڑ ویچے ریوڑیاں اپنے ہی کار. وہ یار, ان کو اپنے گھر کے علاوہ بھی کوئی نظر آتا ہے یہاں پہ اور دنیا ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا جی, خان صاحب کو کیا نظر آتا ہے؟ خان صاحب نے پہلے اس خاندان میں 2 ٹکٹ دیے تو ایک PDM کے ساتھ شامل ہو گئے. بالکل آپ کے سامنے ہے. ابھی خان صاحب نے دوبارہ دوسرا ٹکٹ دیا ہے, تو خان صاحب سے آپ پوچھیں نا. اسی لیے تو پوچھے, ورنہ تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے ہمارے ٹکٹ. ہمارے پاس تو یہی ذریعہ تھا ایک پوچھنے کا, ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ ہے؟
ہمارے پاس ایکسیس ہے خان صاحب کے پاس ڈائریکٹ جا کے بات کرنے کی. اچھا یہ مانے اگر ہمارے ساتھ ڈائریکٹ ایکسیس پھر فواد چوہی صاحب کی ہے. بالکل ہے جی, یہ مانتے ہیں, کیوں نہیں مانتے, اسی لیے تو کوٹا پکڑ کے ٹکٹ لے آئے. میں نے کہا نہیں, کوٹے کے ساتھ بیٹھ کے جس نے کہا کہ میری سیاست ختم ہو جائے گی, مجھے یہ ٹکٹ دے دو, تو یہ گوڈے پکڑ کے تو ٹکٹ لینے والے ہیں. لوگوں کو ان کی اوقات بتاتے ہیں کہ اس کی اوقات کیا, اس کی حیثیت کیا, اس کی فلاں چیز کیا. اپنی حیثیت اوقات تو گوڈے پکڑنے کی ہے. جب ندیم افضل بنٹی نے فواد چودھری اور ان کے دیگر ساتھیوں کے خلاف ایک کمپین کی اور ایک پریس کانفرنس کی, آپ نے کنڈیم کیا, آج سمجھتے ہیں انہوں نے ٹھیک کیا تھا؟ بالکل جی, میں سمجھتا یہ ہوں کہ وہ وقت نہیں تھا, اس وقت تک ڈیسیجنز نہیں ہوئے تھے. دیکھیں جی, بہت ساری ایسی جگہ جہاں پہ ہم نے بالکل بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیا. ہم سمجھتے تھے کہ وقت آنے پر خان صاحب, جس طرح آج ندیم افضل بنٹی صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ خان صاحب جس مقصد کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے ضرور استعمال کریں, لیکن تباہی تو نہ مچائیں جیلم میں, اس نظریے کی, اس سوچ کی, اس تمام ورکر کے دل کو تو نہ توڑیں. تو صحیح کہا ندیم افضل بنٹی صاحب نے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ کہا کہ خان صاحب اس وقت ایک اس ضرورت کے تحت اس چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں اور ہمیں بھی ضرور اس کو ماننا پڑے گا. لیکن آج یہ وقت آ گیا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ناانصافی اس جگہ پہ ہو جہاں پہ ایک سٹنگ ایم پی اے جس نے کام کیا ہو, میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا, پھر دوبارہ کہتا ہوں, نہ میں اس ٹکٹ کا امیدوار, نہ مجھے جو ہے وہ اس ٹکٹ سے کوئی غرض, نہ میں اپلیکینٹ, نہ میں کوئی سیکنڈری اس کا, لیکن مجھے نظر آیا لیکن پھر اگر آپ نے شخص کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ تو درست ہے, آپ نے ذات کے لیے نہیں کیا, آپ نے بتا دیا جی میں کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوں, تو پھر آپ ذات کے لیے تو نہیں کر رہے. آپ جن کے لیے کر رہے ہیں انہوں نے کیوں نہیں چھوڑا جی ابھی تک پارٹی کو؟ آپ نے چھوڑ دیا, ان کو تو بیان ہی نہیں آیا. سمپل, وہ میرے ساتھ انہوں نے کہا, میرے ساتھ بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ نے زیادتی کی, اور میں اگر اس بندے کو ٹکٹ ملا تو میں ضرور الیکشن لڑوں گا, میں الیکشن میں جاؤں گا. اس کا مطلب ہے وہ پارٹی چھوڑ دیں گے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے اگر وہ جیت بھی گئے تو پی ٹی آئی میں جائیں گے. سوری, اگر وہ آزاد لڑ کے جیت بھی جائے تو مجھے لگتا ہے وہ پی ٹی آئی میں جائیں گے. ضرور ان سے سوال کیجئے گا اچھے ٹائم پہ. تو ساتھی آپ کے ہیں, ان کے لیے آپ نے دیکھیں سوال ان سے ڈائریکٹ ہے. نہیں میں نہیں کراں گا. دیکھو جن کا سوال وہی جواب دیں گے نا آپ کو. آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں, یہ سوشل میڈیا پہ ان کا ایکسپریشن, حقیقی زندگی میں ان کا ایکسپریشن جو ہے وہ بڑا ہی خطرناک حد تک کئی بعض اوقات چلا جاتا ہے. جو لوگ عمران خان کے خلاف ہیں یا عمران خان کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ اس کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے ہیں, تذلیل کر دیتے ہیں, ٹماٹر پھینک دیتے ہیں, جوتا مار دیتے ہیں, برا بھلا کہہ دیتے ہیں. آپ نے سریعام کہہ دیا بھی یہ رانگ نمبر ہیں خان صاحب, تو اب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہی کارکن جنہوں نے آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا اب آپ کے خلاف بھی بات کریں گے یا آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے؟ پھر وہی جواب, اپنی ذات سے بالا تر ہونا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے اوپر نہیں دل میں رکھنا. جب ڈر دل میں ہوگا, خوف دل میں ہوگا, یہ آپ کو سیٹوں کا, ٹماٹروں کا, انڈوں کا, ان کا بھاؤ آپ نے دیکھنا ہے, تو پھر بات کیا کرنی ہے چوہی صاحب؟ یہ جو دل ہے نا اس کو بڑا کرنا ہے. یہ جب آپ لوگوں کی قیادت کرنے نکلتے ہیں نا, جب آپ اپنے آپ کو لیڈر کہلانا پسند کرتے ہیں نا, تو پھر آپ کے اندر کوالٹیز بھی لیڈرز والی ہونی چاہیے. پھر آپ کے اندر بڑی بات کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے, پھر آپ کو بڑے فیصلے کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. تو الحمدللہ اگر میں یہ سوچ کے 2013 میں نکلا تھا کہ میں نے اپنے علاقے کی, اپنے اس ڈسٹرکٹ کی نمائندگی کرنی ہے, تو میں بڑی سوچ لے کے نکلا تھا. میں یہ چھوٹے ٹماٹر انڈے گھر سے لے کے نہیں نکلا تھا. الحمدللہ ہم ان ٹماٹروں انڈوں سے بہت آگے ہیں, اور اللہ پاک کے کرم سے عزت میرے رب نے دینی ہے اور ذلت بھی میرے رب نے دینی ہے. جب یہ دل میں ارادہ ہونا تو پھر یہ ٹماٹر انڈے کسی کام کے نہیں ہوتے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کے لیے یہ سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, از دیر اینی ہوپ, اینی چانس یو آر گیٹنگ بیک ٹو پی ٹی آئی؟ سر دیر آلویز اے ہوپ, دیر آلویز ایوری تھنگ. when there is a will there is a way. when there is a will there always a way. there always a way. جب آپ کا نیت صاف ہے, جب آپ کا ارادہ اچھا ہے, جب آپ کی سوچ پازیٹیو ہے نا, تو پھر ہر راہ موجود ہوتی ہے. میرا اس سارے کا سارا ایکشن کرنے کا, یا اس سارے کے سارے فیصلے کا, یا اس سارے کے ساری نمائندگی کا صرف ایک وجہ تھی کہ ہم اس نہج پہ جا رہے ہیں جہاں پہ ہم سب نے مل کے اس پارٹی کو جیلم میں مضبوط ترین پارٹی بنایا, اور آج یہ کمزور ترین پارٹی بن کے سامنے نہ آ جائے. اس محنت کے اوپر پانی پھرتا نظر آیا, تب میں نے یہ فیصلہ کیا. یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں تھا. بتا دینا شارٹ.
میں سمپل آپ کو بتاتا ہوں, ریورس آف دا ٹکٹ. میں سمپل آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سوچ, جو نظریہ, جو اصل حقیقت ہم لے کے نکلے تھے اسی کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. وہی انشاءاللہ اس ملک کی تقدیر بھی بدلے گا, ہمارے علاقے کی تقدیر بھی بدلے گا, اور انشاءاللہ تعالی میرا رب بڑا کریم ہے, وہ ان فیصلوں کو ضرور بہتر کرے گا. اس جیلم کے لیے میں ہوں نہ ہوں, میرا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ یقین کریں, میں نے اس وقت اس پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ خان صاحب کو میرے چھوڑنے کا ایک وہ 0.001% بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. آئی نو دیٹ. اور یقین کریں کہ میں اس چیز سے بالا تر ہو کے سوچتا ہوں, کیونکہ میں ایک ذرہ ہوں ان کی پوری اس نظریاتی کمپین کا. لیکن اگر آج میں نہ بولا تو نا انصافی ان لوگوں سے ہوگی, نا انصافی میرے اس ورکر سے ہوگی جس کے میں نے دل میں ڈالا, جس کے میں نے سوچ میں ڈالا کہ یار آپ کو اس موروثیت سے خاتمہ ملے گا, آپ کو میرٹ ملے گا. آج اگر میرٹ ہم اس سطح پہ نہیں دے سکتے تو کل بلدیاتی سطح پہ انہیں لوگوں نے فیصلے کرنے ہیں نا, تو جہاں پہ آئیں گے کیا میرٹ دیں گے ہم ان کو, کیا ہم ان کے ساتھ جسٹس کریں گے, کیا ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. سو میرے خیال کے مطابق کہ ان چیزوں سے بالا تر ہو کے سوچیں. سب ایک جملے میں واپسی کا کوئی راستہ, ایک سر سمپل. میں سب سے بڑی چیز, آپ ایک فکرے میں پوچھ رہے ہیں نا, میرا رب کریم ہے, وہ فیصلے کرنے والا ہے, میں کوئی فیصلے کرنے والا نہیں ہوں. یہ جو پریس کانفرنس بھی ہوئی, یہ میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں, میرے رب کریم کے اس ایک نظر, اس ایک ویژن میرے دماغ میں ڈالا گیا. میں کوئی بھی نہیں ہوں اتنی بڑی سوچ سوچنے والا, میں اتنی ہمت کرنے والا ایک بڑے ہی عاجز سا آدمی ہوں. میرے میں اتنی ہمت ہو نہیں سکتی. یہ ہمت میرے رب نے ڈالی ہے, وہی فیصلے کرے گا تو بہت بہتر ہوں گے انشاءاللہ.